السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت چہارم مضمون اردو سبق نمبر 14 حکیم اجمل خان یہ پڑھیں گے۔ حکیم اجمل خان دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے۔ ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام اجمل خان تھا۔ حکیم صاحب سن 1864 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 63 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے سن 1927 عیسوی میں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، اس لیے ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک زمانے تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے۔ ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا۔ نوابوں، راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بندھی ہوئی تھی۔ ان کے دہلی سے باہر جانے کی روزانہ 1000 روپے فیس مقرر تھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا طبیب صرف امیروں کا ہی علاج کرتا ہوگا، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہوگا؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم صاحب جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرچ کر دیتے۔ دہلی میں یا اس کے آس پاس کسی غریب کے گھر جاتے تو علاج کا 1 پیسہ نہ لیتے۔ اسی وجہ سے وہ بڑا طبیب جو راجاؤں اور نوابوں کے محلوں میں ہزاروں پر جاتا، اکثر ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں بھی خدمت کرتا نظر آتا تھا۔ اس کے پاس سے بے شمار غریبوں کو دوائیں مفت ملتی تھی۔ جاڑا، گرمی، برسات، ہر موسم میں صبح ٹھیک 6 بجے حکیم صاحب گھر سے نکل آتے اور بہت سے مریضوں کو دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے مگر پیشانی پر بل نہ لاتے۔ ان کے اس عام دربار میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا۔ امیر ہو کہ غریب، سب کو باری باری دیکھتے۔ حکیم صاحب بڑی سمجھ بوجھ کے آدمی تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی عملی حصہ لیا۔ وہ شروع ہی سے چوٹی کے لیڈروں میں گنے جانے لگے تھے۔ سیاسی کاموں کے ساتھ حکیم صاحب سماجی کاموں میں بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے۔ وہ ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے رہے۔ سن 1919 عیسوی میں جلیان والا باغ کے مقام پر انگریزوں نے بہت سے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حکیم اجمل خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قتل عام کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ حکیم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا بھی صدر بنایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا اور آخر دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے سیاست کے میدان میں جمے رہے۔ حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا۔ اس مرض میں خاندان کے خاندان صاف ہو گئے۔ گھر گھر ماتم تھا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا۔ دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے تھے۔ ان کو اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ تھی۔